بہت شکریہ ناظرین. آج 10 مارچ ہے اور سال ہے 2022. آج اسلام آباد سیاسی حوالے سے بہت ہی جو ہے وہ اتنی سرگرمیاں رہی ہیں کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب مشرف کا آخری دور تھا تو ان دنوں اس طرح کی صورتحال تھی، اور جب شام ہوئی تو پارلیمنٹ لاجز کے اندر مارداڑ شروع ہو گئی، اور وہ جب میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. لیکن آج ابتدا ہم کرتے ہیں اور پھر ایک مخصوص ایک موضوع پر اس پہ تجزیہ کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اور ہمارے ناظرین کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ مختصر دورانیے کے اندر ہم جو ہے وہ تمام موضوعات آپ تک تو پہنچائیں، لیکن اس کو سمرائز کر دیا جائے تاکہ وقت بچے ہمارے ناظرین کا. تو آج سندھ ہاؤس میں اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اپنے تمام ارکان اسمبلی اور سینٹ کے جو ارکان ہیں ان کو ایک زورانہ دیا گیا تھا. لیکن وہاں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی جس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو انہوں نے جو ایک دن پہلے آصف علی زرداری کے حوالے سے عمران خان نے کراچی میں جو تقریر کی تھی اس کا جواب دیا، لیکن اس بار بلاول بھٹو زرداری ماضی کی بنسبت بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایگریسو نظر آئے. لیکن جو اہم میں بات اس کو کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری کو جو ڈرون کیمرہ لگا تھا جب وہ سینٹرل پنجاب کی طرف داخل ہوئی تھی عوامی مارچ میں، اور وہ جو ڈرون آپریٹر تھا کیمرہ کا اسے پھر بلایا، پولیس نے پہلے پکڑ لیا تھا، پھر اسے بلاول بھٹو نے آزاد بھی کروایا. اس کی تصاویر بھی جو ہیں ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی. آج انہوں نے کہا کہ آصفہ بھٹو کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ڈرون کیمرہ کا اٹیک کرایا گیا، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ISI اور جو دیگر تحقیقاتی ایجنسیز ہیں اس کی تحقیقات کریں. انہوں نے براہ راست تو نہیں کہا، لیکن سمجھنا یہ چاہیے کہ ان کا یہ الزام جو حکومت کی طرف تھا. ان دنوں شاید اس طرح کی بات اگر کی جاتی تو شاید ممکن ہے کہ پینک پھیلتی. بہرحال کافی طویل پریس کانفرنس تھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ MQM کا اسی دوران ہی MQM کا ایک وفد تھا جو پہلے PMLQ کے پاس گیا. وہاں PMLQ نے ان کے ساتھ جا کر ملاقات کی. پھر یہی MQM کے ارکان جو ابھی کچھ دن پہلے آپ کو یاد بھی ہوگا کہ آصف علی زرداری اور ان کی جو سندھ میں حکومت ہے اس کے اوپر نسل پرستی کا، سندھو دیش بنانے کا، اور نہ جانے کتنے جاگیرداروں کی حکومت اس طرح کے الزامات لگاتے رہے. لیکن آج وہ خود زرداری ہاؤس پہنچے ہیں. جو اس تحریک عدم اعتماد کے دوران جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈکلیئر جو لوگ ہیں یا ان کی جو جماعتیں ہیں جو ان کے کہنے پر کام کرتی ہیں وہ اس بار زیادہ سرگرم ہیں. یعنی آج MQM پہنچی تھی، اور ایک دن پہلے چودھری شجاعت حسین زرداری ہاؤس پہنچے تھے. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں ہوئیں. آج بھی سارا دن ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا. اختر مینگل بھی مولانا فضل الرحمان سے ملے. بہرحال اور جب رات ہوئی تو انصار الاسلام جو JUI کا ایک مولانا فضل الرحمان اور ان کے جو دیگر قائدین ہیں ان کی سیکیورٹی کا معاملات سنبھالتا ہے یہ جو جتھا ہے، آج وہ جو ہے وہ اپوزیشن کے جو جماعتوں کے ارکان ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے پارلیمنٹ لاجز کے اندر گھس گیا. پارلیمنٹ لاجز بہرحال ایک بہت بڑی سینسٹیو جگہ ہوتی ہے جہاں تمام ارکان پارلیمنٹ، ان کی فیملیز رہتی ہیں، اور اس طرح کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ گھسا جائے. بہرحال ابھی لگ ایسا رہا ہے کہ شاید پولیس آپریشن ہو. لیکن ہم واپس اپنی بات پر آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب کر لے گی اور وزیر اعظم عمران خان اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن نے 16 کروڑ روپے جو ہیں وہ ان کے ارکان کو آفر کیے ہیں، ان کو خریدا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود عمران خان بظاہر تو وہ دکھا رہے ہیں اپنا جو انداز جو ان کا ہے کہ وہ بہت ہی کانفیڈنٹ ہے، لیکن ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہے نہیں جس طرح کا اظہار کیا جا رہا ہے.
تو اب انہوں نے ایک نیا آئینی جگاڑ جس کو کہا جائے وہ کیا. حالانکہ آئین میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو اس کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ کو ایک اہم بات بتاؤں, وہ یہ ہے کہ فلور کراسنگ کے حوالے سے پاکستان کے آئین میں موجودہ جو آئین ہے اس میں کچھ چیزیں بالکل واضح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فلور کراسنگ میں 3 اہم معاملات ہیں جس کے اوپر اگر جو بھی رکن پارلیمنٹ یعنی سینٹ کا ہو یا قومی اسمبلی کا ممبر ہو, صوبائی اسمبلی کا بھی ممبر ہو, تو اگر وہ ان 3 اہم جو ایشوز ہوتے ہیں یعنی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا انتخاب, وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد, اس میں اگر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ کرے گا تو اس کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹک جاتی ہے. کیسے لٹکتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن دوسرا اس کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مالیاتی بل یعنی بجٹ پاس ہونے کے دوران کسی بھی جماعت کا رکن پارٹی پالیسی کے خلاف اگر ووٹ کرے گا تو وہ بھی اسی جو ہے وہ یہ جو نااہلی کی تلوار ہے پھر اس کے اوپر بھی لٹک جائے گی. اور تیسرا ہے آئینی ترمیم, یعنی جب آئین میں ترمیم ہوتی ہے تو اس میں ہوتا یہ کہ اگر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا جائے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو رکن ہوتا ہے اگر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ کرے تو اس کو پہلے تو پارٹی سربراہ ایک شوکاز نوٹس جاری کرتا ہے اور اس کے بعد ایک اعلان کرتا ہے جو تحریری اعلان ہوتا ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی یا سینٹ چیئرمین یا صوبائی اسمبلی کے جو اسپیکرز ہوتے ہیں ان کو اور چیف الیکشن کمشنر کو یہ بھیج دیا جاتا ہے کہ ان کے رکن فلاں رکن نے پارٹی پالیسی کے خلاف یہ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ وہ چلا ہے, تو اب اس کو اس کی نشست خالی قرار دی جائے اور اس پر نیا الیکشن کروایا جائے. اگر اسپیکر قومی اسمبلی اس طرح کا لیٹر نہیں بھیجتے چیف الیکشن کمشنر کو تو بھی آئین میں یہ بہرحال واضح ہے کہ اس کو جو ہے وہ ارسال کردہ ہی تصور کیا جائے گا. لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہفتے تک یہ ساری صورتحال ہوگی, جو خط بھیجا جائے گا پارٹی چیئرمین کی طرف سے, اس کے بعد رکن اظہار وجوہ کا جواب دے, اس کے بعد یہ لیٹر الیکشن کمیشن کو جائے گا. الیکشن کمیشن 30 دنوں کے اندر اس پر فیصلہ کرے گی, اسے ڈی سیٹ کرے یا اس کو سیٹ پر برقرار رکھے, وہ اس کو سن کر فیصلہ کرے گی. اس کے بعد 30 دنوں کا اور وقفہ ہے اور 30 دنوں کے دوران وہ رکن جس کے خلاف اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ سپریم کورٹ اپیل میں چلا جائے گا اور 90 روز کے اندر سپریم کورٹ فیصلے کرنے کی پابند ہوگی. یہ آئین کے اندر واضح ہے. لیکن 14ویں ترمیم میں یہی چیز میاں نواز شریف نے 1997 میں یہ شامل کی تھی, لیکن اس میں کچھ چیزیں شامل تھیں جس کو بعد میں ریلیکس کیا گیا. ایک تو یہ تھا کہ صرف 7 دن کا تھا وقفہ کہ وہ الیکشن کمیشن 7 دن کے اندر ہی اس رکن کو ڈی سیٹ کر کے الیکشن شیڈول اناؤنس کرے گا. اسے اپیل کا حق نہیں تھا اور الیکشن کمیشن جو پارٹی کا سربراہ جو فیصلہ کرے گا الیکشن کمیشن اس کے تحت ڈی سیٹ کرے گا اور اس پارٹی سربراہ کے فیصلے کو کسی بھی ملکی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جائے گا. اب یہ تو تھی آئین کی وہ صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. آج حکومت نے جو جگاڑ نکالا ہے وہ یہ ہے, یہ خبریں چلوائی بھی گئی ہیں, اس میں کہا گیا ہے کہ جس دن تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی اس دن حکومت کا صرف ایک رکن ایوان کے اندر موجود ہوگا اور باقی کوئی بھی رکن شریک نہیں ہوگا. اس لیے کہا یہ گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی طرف سے ایک ان کی جماعت کے جو ارکان ہیں 150 سے زائد ان کی ایک لسٹ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجیں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ ہمارے یہ ارکان جو ہیں اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے اور اگر وہ ووٹ دیں تو اس ووٹ کو کاؤنٹ نہ کیا جائے. اب ظاہر ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کسی عدالت میں چیلنج تو نہیں ہوتی, لیکن غیر قانونی یا غیر آئینی رولنگ جو ہے وہ تو ظاہر ہے وہ چیلنج ہوگی. یہاں حکومت ایک نیا جھگڑا جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو. اسپیکر مکمل طور پر آن بورڈ ہیں, وہ خود بھی ارکان سے رابطے کر رہے ہیں, ان کی رہائش گاہ پر یہ ساری
جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ چل رہی ہیں، چیئرمین سینٹ بھی ان کی رہائش گاہ پر پہنچے تھے، تو یہ ساری صورتحال تو چل رہی ہے۔ اب اس میں جو میں آپ کو بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ اب حکومت یہ سارا کام کر کے شاید بھاگنا چاہ رہی ہے، اور اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے ارکان ہیں وہ شاید ان کے کہنے پر نہ چلیں، کیونکہ ایک تو مسلسل جو مہنگائی ہے، قوت خرید کم ہونے کے باعث یہ تمام ایم این ایز جو تحریک انصاف کے ساتھ ہیں ان کے حلقوں کے اندر ایک جو عوامی پریشر بڑا ہے، اس کے نتیجے میں اب وہ اگر یہ حکومت اپنا ٹینر پورا کر لیتی ہے تو ان کا واپسی کا جو لوگوں کی طرف ہے راستہ وہ کافی جو ہے وہ شرنک ہو جائے گا، ان کے لیے پریشانی پیدا ہوگی۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم ایسا فیصلہ کر لیں تاکہ لوگوں کے سامنے بھی سرخرو ہو جائیں، اور اپوزیشن کی جو بڑی جماعتیں ہیں جن کا جہاں جہاں اثر ہے، یعنی پختونخوا میں جے یو آئی کا، پنجاب میں نون لیگ کا، اسی طرح پیپلز پارٹی کا سندھ میں، تو ان سے جو ہے وہ آنے والے الیکشن میں ٹکٹ بھی لے لیے جائیں۔ لیکن آج جو فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی اس میں بنیادی طور پر نون لیگ کی جانب سے فوج کے خلاف جو پچھلے دنوں جو تقاریر ہوتی رہی ہیں ان کے کلپ دکھائے گئے، تو آپ دیکھ لیں کہ میڈیا میں وہ چیزیں رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن ان وزراء نے وہ ساری چیزیں آج میڈیا کو بتائیں کہ یہ نون لیگ یہ کام کرتی رہی ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا، فوج کو بتانا تھا کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں بقول ان کے کہ یہ غدار ہیں، اور اب لگتا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو کر ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو ہر جگہ سے یہ آواز تو آ رہی ہے کہ نیوٹرلٹی ہو گئی ہے، لیکن اس ساری صورتحال پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو سارا کرائسس ہے بہرحال بڑھتا جا رہا ہے، اور لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں جو بھی صورتحال ہوگی اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ اس پروگرام کو شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیجیے۔